السلام علیکم جناب، کیا حال چال ہیں؟ آپ کا دوست فضل ایک دفعہ پھر آپ کے اپنے پروگرام ویلتھ ٹاک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اینڈ میں ایک چھوٹے سے خیال، ہارٹ ٹو ہارٹ سیگمنٹ میں ایک خیال کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں۔ کوشش کرتے ہیں کہ ہر دفعہ آپ کے یہ 20-25 منٹ کا جو سیشن ہوتا ہے، آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں تو آپ کی مہربانی ہے، آپ بیٹھے ہوئے اور چینل چینج نہیں کر رہے تو آپ کے لیے کوئی نہ کوئی اچھی بات، کوئی نہ کوئی یوزفل انفارمیشن آپ سے شیئر کی جائے۔ کیونکہ میرا فیلڈ فینانس اور فینینشیل پلاننگ ہی ہے، تو اس سے باہر کچھ مجھے زیادہ آتا جاتا نہیں ہے، اس لیے اسی حوالے سے کوئی نہ کوئی ٹاپک آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش رہتی ہے۔ اپنی آرا سے ضرور نوازا کیجئے اور آئیڈیا دیا کیجئے کہ کس ٹاپک پہ آپ سننا چاہیں گے، کیونکہ آئی ٹرائی ٹو کم اپ ایوری ویک ود اے نیو ٹاپک۔ میرا نمبر اس پروگرام کے بعد میں سے کانٹیکٹ کرنے کا 9056075000۔ میں ہوں آپ کا دوست فضل ودود۔ آپ واچ کر رہے ہیں آپ کا اپنا پروگرام ویلتھ ٹاک، جو کہ پیش کیا جاتا ہے انشور پرو فینینشیل سروسز کے تعاون سے۔ تو سب شروع کرتے ہیں آج کا ہلکا پھلکا سا ٹاپک۔ بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ سیونگ کرنا بڑی اچھی عادت ہے، اور ہم ساؤتھ ایسٹ ایشین جو کمیونٹی ہے، ان میں سیونگ کی اچھی روٹین اچھا ایز کمپیئر ٹو سم ادر، کچھ سے بہتر ہے، بہت سارے ایسے ہیں جن سے بہت پیچھے بھی ہیں ہم، لیکن اوور آل سیونگ کا آئیڈیا ہم پسند کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم سیو کریں۔ لیکن چیلنجز ہمیشہ رہتے ہیں کہ کیسے اپنے بجٹ میں سے نکال کے سیونگ ہو۔ بہت سارے بلز ہیں اور مشکل ہے، اینڈ آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ، اور میری حالت بھی یہی ہے۔ میں بھی آپ کے ساتھ اسی طرح ہیو ٹنز آف بلز اور ساری چیزیں، تو یہ چیلنج تو بہرحال ہے۔ لیکن صاحب، اگر لائف میں چیلنج نہ ہو تو پھر کیسے ہم اس چیز کو اپریشیٹ کریں کہ ہمارے پاس اچھا وقت بھی ہے، اچھا وقت بھی ہم نے گزارا ہے یا گزار رہے ہیں۔ تو پوائنٹ آف ریفرنس جو ہوتا ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ہمیں دن کا اسی طرح پتہ چلتا ہے کہ رات تھی، ڈارکنیس تھی، پھر سورج نکلا، اسی طرح اچھا تھوڑے سے چیلنج اچھے دنوں کو ایک اور زیادہ اپریشیٹ کرنے کا موقع پرووائڈ کرتے ہیں۔ دس از مائی اون تھاٹ۔ آپ کا مجھ سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے، حالانکہ میرا خیال ہے کہ آپ مجھ سے متفق ہوں گے اس پہ۔ اینی ویز، تو ہم سیونگ کرنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ایکسپینسز، اخراجات وہ کم ہوں۔ ظاہر ہے کہ اخراجات کم ہوں گے تو ہی سیونگ ہو سکے گی، کیونکہ انکم تو ہر روز بڑھتی نہیں ہے، تو پھر ایک سرٹن اماؤنٹ میں رہتے ہوئے خرچوں کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہماری ساری فینینشیل پلاننگ اور یہ سارا ویلتھ ٹاک بیسکلی ڈفرینٹ آئیڈیاز ریلیٹڈ ٹو فینینشیل پلاننگ پہ ہی ہے۔ تو ہماری ساری فینینشیل پلاننگ اس ایزمپشن پہ ہمیشہ چلتی ہے کہ میں صبح اٹھوں گا، شام تک فل محنت کروں گا۔ میرے منہ سے نکلنے لگا تھا کہ گدھے کی طرح فل محنت کروں گا فل محنت کروں گا، اور اس کے بعد ایک سرٹن انکم لے کے آؤں گا۔ الحمدللہ ہم سب محنت کرتے ہیں، اور محنت ہی کرنے میں برکت بھی ہے، عزت بھی ہے، اور شام کو نیند بھی اچھی آتی ہے۔ بہرحال جی، محنت کروں گا، اور اگر میری وائف میرے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور بائی دا وے وائفس ہمیشہ کام کرتی ہیں، چاہے وہ جاب پہ ہوں یا گھر پہ ہوں۔ پوائنٹ از کہ دو فرنٹ ہیں، آؤٹ سائڈ ان سائڈ۔ تو جب آپ اپنی فیوچر کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں اور پلان کرتے ہیں، گھر لے لیا، اپ گریڈ کر لیا، گاڑیاں، بچے ان کی ایجوکیشن، تو ساری ایزمپشن میرے دوستو اس بیس پہ کی جاتی ہے کہ ہم دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف، ہم دونوں روزانہ محنت
کرنے کے لیے تیار ہوں گے اور اگلے 25-30 سال یہ کرتے رہیں گے. دعا بھی یہی ہے اور امید بھی یہی ہے کہ ایسا ہوتا رہے. اب اگر ہماری ساری ازمپشن اسی پہ بیس کرتی ہے کہ ہم نے روزانہ اٹھ کے کام کرنا ہے، جو بھی کچھ ہم کرتے ہیں ریگارڈلیس کسی بھی پروفیشن سے ہیں، جاب پہ ہیں یا سیلف امپلائڈ ہیں، ٹرک چلاتے ہیں یا ڈاکٹر ہیں یا اکاؤنٹنٹ ہیں یا کمپیوٹر آئی ٹی سے ہیں، کسی بھی فیلڈ سے ہیں، یہی ازمپشن ہے کہ اپنے کام پہ ہم نے روزانہ جانا ہے. اور اگر آپ خاتون ہیں، ہاؤس میکر ہیں، گھر میں رہتی ہیں، آپ کی ڈیوٹی میرے حساب سے اور بھی سخت ہے کہ آپ کا تو 24/7 کا سائیکل ہے. ریگارڈلیس کیا کر رہے ہیں، قصہ مختصر یہ کہ سارے کی ساری اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے آپ کی پلاننگ، آپ کی زندگی، کہ آپ روزانہ اٹھ رہے ہیں اور روزانہ کام پہ جا رہے ہیں. اس پیارے ملک میں جہاں ہمارے پاس بہت سی فیسلٹیز ہیں، ہم نے یہاں آ کے یقیناً ہارڈ ورک بھی بہت کیا ہے اور سٹریس لیول یہاں پہ یقینی طور پہ ہمارے اپنے ملکوں سے بہت زیادہ ہے. وائی؟ بیکاز یہاں آ کے اس چیز کا احساس ہوا کہ جتنی ایکسٹینڈڈ ہیلپ ہمیں اپنے ملکوں میں ملتی تھی، آئی ڈونٹ کیئر آپ انڈیا سے آئے ہیں، بنگلہ دیش یا میری طرح پاکستان سے، ایک ہی معاملہ ہے. اتنی ہیلپ تھی اور ہم لوگ اس وقت ینگ بھی تھے اور ویسے بھی ہمیں پرواہ نہیں تھی کہ ہمارے لیے خاموشی سے کون کون کیا کیا کر رہا ہے اس کا پتہ ہی نہیں تھا. اس صورتحال میں اور آج میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو اس بیس پہ اور اس سوسائٹی جس میں ہم اب سروائیو کر رہے ہیں، اس کے اگر میں آپ سے نمبرز شیئر کروں، یاد رکھیے بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کی جتنی بھی فینینشیل پلاننگ ہے، فیوچر پلاننگ ہے، آپ کی زندگی ہے، وہ اس ازمپشن پہ چل رہی ہے کہ آپ روزانہ اٹھتے ہیں اور پوری تندرستی کے ساتھ، پورے فوکس کے ساتھ آپ ڈیلی کام کر رہے ہیں. اگر یہی ہم سب کی ازمپشن ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں سیلز میں کہہ لیجئے تو اب آیا ہوں، میں ہمیشہ سے ایک انڈر رائٹر ہوں، میرے پاس جو ڈیٹا یا جو نمبرز ہوتے ہیں وہ ریئل نمبرز ہیں ہیلتھ کینیڈا سے اور ان جگہوں سے، کوئی فیکٹیشس نمبر نہیں ہیں. تو میں آپ سے چند نمبرز شیئر کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد میں آپ پہ چھوڑ دوں گا کہ آپ سوچئے کہ ہم جس ازمپشن پہ بیٹھے ہیں کہ ہر روز ہم اٹھیں گے، ہماری وائف یا ہمارا ادر سگنیفیکنٹ ہیف بھی ہمارے ساتھ پوری الرٹ ہو کے اٹھے گا اور ایکٹیولی کام کرے گا، کیا یہ ہمیشہ ہو رہا ہے؟ تو غور فرمائیے، اس وقت جو ڈیٹا ہیلتھ کینیڈا کا بتا رہا ہے اس کے مطابق ہر روز 62,000 کینیڈینز جو ہیں ان کو سٹروک فیس کرنا پڑتا ہے، سٹروک کے اٹیک ہوتا ہے. another 200,000 سفر ود اے ہارٹ اٹیک. کل ملا کے 400+ پیپل وہ سروائیو کر رہے ہیں، ہارٹ اٹیک سے سروائیو کر رہے ہیں یا سٹروک سے کر رہے ہیں. 400,000 پیپل ایوری ایئر اس میں سے گزرتے ہیں. اچھا، جب وہ اس میں سے گزرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ Here is a good news, and the good news is ٹیکنالوجی اور سائنسز اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے، اٹس اے گریٹ نیوز ایکچولی، کہ اب مورٹیلٹی، شرح اموات، ڈیتھ ریٹ بہت کم ہو گیا ہے اور 90% لوگ سروائیو کر رہے ہیں، وچ از ریئلی ویری گڈ. ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ اب سائنس نے ترقی کر لی ہے اور سروائیول ریٹ بڑھ گیا ہے. جی ہاں، بالکل بڑھ گیا، اور میں وہی بات کر رہا ہوں کہ 90% لوگ جن کو ہارٹ اٹیک، سٹروک میں سے گزرنا پڑتا ہے، وہ 90% پیپل سروائیو کرتے ہیں. اس میں ایک نمبر میں اور ایڈ کرتا چلو جاؤں
تو کینسر کا ریٹ ہمارا ملک کینیڈا ہائیسٹ جن جگہ پہ کینسر کا ریٹ ہے ان میں سے ایک ہے، اور ایک سٹڈی کے مطابق ایوری 4 منٹ میں ایک کنیڈین کینسر سے اس کا ڈائگنوزز ہو رہا ہے کہ وہ ڈائگنوز ہو رہا ہے وتھ کینسر. ہی از بینگ ڈائگنوزڈ وتھ کینسر. ایوری 4 منٹ 1 کنیڈین. اٹس سو الارمنگ. اب ہو کیا رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ 90% سروائیو کر رہے ہیں، وچ از ونڈرفل. اور ان کی ایکسپیکٹنسی یہ ہے کہ سروائیول کے بعد یہ 5 سے 10 سال ضرور سروائیو کر رہے ہیں. اور جب کہ ایک کینسر، ہارٹ اٹیک، سٹروک کچھ بھی ہوا، 90% لوگ، 100 میں سے 90 لوگ سروائیوڈ اینڈ ہوپفلی گونا لیو نیکسٹ 10 ایئرس. زیادہ بھی ہوں گے لیکن ایوریج کی بات ہو رہی ہے، کم بھی ہوں گے. اور پھر ان کو 2 سے لے کے 5 سال تک ریکوری میں لگ جاتا ہے. دیز آر آل دا اسٹیٹس. اور جس وقت یہ ریکور کر رہے ہوتے ہیں دے ڈو ناٹ ہیو اے ابلٹی ٹو ورک فل ٹائم. In most of the cases, first 3 years they simply do not work. اگر یہ ساری ڈیٹیلز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت ریشو ہے، ایک دوسرے انداز سے اگر میں بیان کروں تو 6 out of 10 before reaching age 65 will face cancer, heart attack, stroke or any other critical illness. 6 out of 10 will face any of the condition. 6 لوگ more than 50%. اور اگر ان کو 2 سے 3 سال کے لیے وہ کام نہیں کر سکتے اور 5 سال کی رینج میں انہیں تھوڑے آورز وہ کام کریں گے، 60% of the people after surviving any of the disease do not go back to their regular working hours. تو صاحب سروائیو کر گئے مگر اگلے باقی لائف میں پورا کام کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، اور اس میں سے پہلے 2-3 سال ایبسلوٹلی کام کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ پھر جب ہم اپنی سیونگز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایکسپینسز کو کم کر رہے ہیں، اور ہماری فینینشیل پلاننگ، ہمارا فیوچر ہمارے ڈیلی کام پر ڈپینڈ کر رہا ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی انکم بریکٹ میں ہیں، مان لیجئے 100,000 اینول انکم پہ ہیں، تو کیا آپ کے پاس 2 سے 3 سال equal to 200,000 اور 300,000 ڈالرز سائڈ پہ اکاؤنٹ میں پڑا ہوا ہے کہ اگر ایسا وقت آ جائے تو آپ کو بوروئنگ نہ کرنی پڑے اور آپ کا فیوچر سیکیور ہو، آپ کا فینینشیل پلان انٹیکٹ ہو اور آپ سٹریس فری ریکور کر سکیں؟ اسٹے ود می. I gonna take a small break. آپ اس کے بارے میں سوچئے کہ کیا آپ کے پاس اتنا سائڈ پہ اکاؤنٹ میں منی پڑا ہے. نہیں ہے تو اس کا سلوشن میں ایک کوئک بریک کے بعد آپ کو دیتا ہوں، اور میں آپ کو پرومس کرتا ہوں کہ وہ سلوشن ایسا ہے کہ اس میں ایونچولی آپ کی سیونگ بھی ہے. اسٹے ود می. آئی ایم فضل. یو آر واچنگ یور پروگرام ویلتھ ٹاک. میرا پروگرام کے بعد پہنچنے کا نمبر ہے 905-607-5000. I'll be right back after a short break. Thank you. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ویلتھ ٹاک. آپ کا دوست فضل آپ کے سامنے فرام انشور پرو فائنینشیل سروسز. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سیونگز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انویسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خرچے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اوور آل ہماری فیوچر پلاننگ جو ہے
اس بہت بڑی ازمپشن پہ چل رہی ہے کہ میں اور میری وائف، اور اگر وائف پروگرام سن رہی ہیں تو وائف سوچتی ہیں کہ وہ اور ان کے ہسبینڈ یا دونوں مل کے ہر روز صبح کو تر و تازہ ہو کے ہمت سے اٹھیں گے اور سارا دن کام کریں گے اور اگلے 25-30 سال یہ کام کرتے رہیں گے۔ میں نے نمبرز شیئر کیے بریک پہ جانے سے پہلے کہ 6 people out of the 10 before reaching age 65 chances are کینسر، اسٹروک، ہارٹ اٹیک اور ان قسم کی چیزوں، there are 25 illnesses جس میں وہ may be diagnosed with any of them، اور اس کی بیس پہ 2 سے 3 سال انہیں ریکوری ٹائم ہے۔ دیٹ مینس آپ کی اوور آل پلاننگ میں آپ کے پاس ایٹ لیسٹ 2 سال کے پیسے سائڈ پہ ہونے چاہیے۔ لیکن چیلنج یہ ہے کہ یہ پیسے آئیں گے کدھر سے؟ کون ایسا ہے کہ جو اپنی 2 سال کی انکم، مان لیجئے آپ 50,000 لے رہے ہیں اینول اور 2 سال کی 100,000 آپ کیسے سائڈ پہ رکھ سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر اس کے لیے بات کی جائے کہ کیا سلوشن ہے، تو میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ میں آپ کو اس کا سلوشن بتاتا ہوں۔ سلوشن صاحب ڈیفینیٹلی کریٹیکل النس ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن خوبصورتی اس پروڈکٹ کی یہ ہے، اور اسپیشلی جو ہماری کمیونٹی ہے ساؤتھ ایشین، ہم لوگ بڑی محنت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے اس سے بڑی عقل سے، سمجھ سے اسے استعمال کیا جائے۔ تو سر پلان بڑا اچھا اس طرح ہے کہ ابھی آپ مان لیجئے کہ آپ 50,000 لے رہے ہیں اور آپ کو میں ایک پلان بنا کے دیتا ہوں، مان لیجئے آپ 40 ایئرس کے ہیں، تو پلان کچھ اس طرح ہے کہ آپ 2 سال کے ایکول 100,000 کی کریٹیکل النس لے لیجئے، 25 کنڈیشنز کو یہ کور کرے گی، اور جتنا پریمیم آپ نے دیا ہے جو کہ بظاہر آپ کے ایک خرچہ ہے، لیکن کتنا؟ $100 اے منتھ آپ یہ دیتے جائیے فرام دا ڈے ون، آپ کے پاس 2 سیلری وچ از 100,000 اس کا گارنٹی آپ کے پاس آ جائے گی۔ اب سوال پیدا ہوا کہ جو $100 اے منتھ آپ دیے چلے جا رہے تھے وہ تو میرا خرچہ ہے۔ صاحب وہ خرچہ نہیں ہے، اس پلان کے آخر میں جتنے پیسے آپ نے دیے ہیں آپ کو سارے لم سم اکٹھے واپس آ جائیں گے۔ بچت کی بچت، سیکیورٹی کی سیکیورٹی، اور اگر آپ غور فرمائیں تو آپ یہ ریئلائز کریں گے کہ اگر اس 20-25 سال کے پروفیشنل کیریئر میں آپ کسی بھی اس ڈیزیز میں پھنس گئے، آپ کا فنینشیل پلان ڈسٹرب ہو جائے گا۔ یو مے اینڈ اپ پولنگ آؤٹ منی فرام یور RRSPs، you may sell your second, third property, you may start putting money on your credit card، کچھ نہ کچھ ایشو اس میں ضرور ہوگا۔ اس کا سستا سلوشن یہ ہے کہ آپ اپنے بجٹ میں سے $100 اے منتھ سائڈ پہ کیجئے، مجھے کال کیجئے، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ کو ایک پلان بھی لے کے دوں گا، اور وہ آپ کا پیسہ جو آپ اس میں ڈال رہے ہیں فرام اے ڈے ون آپ کو سیکیورٹی دے گا، اور اوپر والے سے دعا رہے گی کہ آپ کو ضرورت نہ پڑے۔ پلان کے آخر میں سارے کے سارے پیسے آپ کے پاس واپس، دیٹ مے بی یور ریٹائرمنٹ کے ٹائم پہ ایک ورلڈ ٹور کے پیسے ہوں، جتنے پیسے دیے سارے کے سارے واپس۔ اگر میں ایک 40 ایئرس کے بندے کی بات کروں تو یہ پلان اگر اس نے اپنے پورے 20-25 سال کے 30 سال کے ٹائم میں
$60,000-70,000 دیا اور وہ سیکیورٹی فرام دا ڈے ون اس نے انجوائے کی اور اوپر والے نے کرم رکھا اور ضرورت پیش نہ آئی، تو اینڈ آف دا پلان اپنا وہ $60,000-70,000 آپ کو واپس انجوائے کیجئے، ہیو اے گڈ ٹرپ، اور جو سیکیورٹی along دا وے آپ نے انجوائے کی وہ تو ہے ہی ہے۔ ان ساری ڈیٹیلز کو فردر جاننے کے لیے کال کیجیے گا، میرا نمبر ہے 905-607-5000۔ تو آئیڈیا بیسکلی یہی تھا کہ آپ پلان کر رہے ہیں، پلان کے ساتھ اپنے ایکسپینس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنی سیونگز کو میک شور کرنے کے لیے جو آپ نے RRSP میں ڈالی ہیں، یا اپنے سیکنڈ ہاؤس لے کے، یا گھر میں آپ زیادہ مارگیج پے کر رہے ہیں، کسی بھی صورت میں جو آپ نے اپنی سیونگ بنا رہے ہیں، ان ہیلتھ کنسرنز میں وہ ایک تھریٹ کریٹ کر سکتی ہیں، آپ کا فنینشیل پلان بگڑ سکتا ہے اور آپ کی سیونگز جو آپ کر رہے ہیں دے آر ایٹ رسک۔ اس کو سیو کرنے کے لیے دیر از اے پلان اویلیبل کہ جس میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ ریئلائز کریں گے کہ کاسٹ واز زیرو۔ وائی؟ بیکاز آپ نے جو کچھ دیا تھا اینڈ میں آپ کو مل جائے گا۔ آئی ہوپ یو لائک دا آئیڈیا، یو لائک دا پلان، اینڈ ٹو فائنڈ ایٹ مور اباؤٹ اٹ گیو می اے کال۔ مائی نمبر از 905-607-5000۔ میں ہوں آپ کا دوست فضل ودود فرام انشور پرو فنینشیل سروسز۔ ایٹ دا اینڈ وہ چھوٹی سی ہارٹ ٹو ہارٹ ایک جو بات ہوتی ہے، تو میں ابھی دیکھ رہا تھا کہیں پہ، تو وہ لکھا تھا کہ ڈریمنگ، اور ہمارے کلچر میں ڈے ڈریمرز کو برا سمجھا جاتا ہے بیسکلی، کہ یہ تو شیخ چلی ہے، یہ پتہ نہیں ایسے ہی بیٹھا خواب دیکھتا رہتا ہے۔ تو میں وہ، اور اکثر سمجھا جاتا ہے کہ جو خواب ہے وہ تو صرف سوتے میں آتا ہے۔ تو میں ایک بہت بڑے بندے کی کوٹ کر رہا ہوں یہاں پہ، اور ان کے مطابق ڈریم از وچ ڈونٹ لیٹ یو سلیپ۔ بڑا سوچئے، اس کے لیے پلان کیجئے، کھلی آنکھوں سے ڈریم جو دیکھے جاتے ہیں وہ آئیڈیاز ہیں جس پہ اگر آپ محنت کریں اور اوپر والے سے یقین کریں تو اینی تھنگ از پاسبل۔ اسٹے آپٹمسٹک، اسٹے فوکسڈ۔ چھوٹے چھوٹے یہ آئیڈیاز جو پروگرام میں دیے جاتے ہیں، ان کو اپنی اوور آل پلاننگ میں انکارپوریٹ کیجئے، تاکہ آپ نے جو اپنی لائف کے لیے گول سیٹ کیے ہیں، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، وہ آپ اچیو کر سکیں۔ آپ کے لیے ہماری بہت ساری دعائیں، اور آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اجازت چاہوں گا ٹل نیکسٹ پروگرام۔ مائی نمبر ٹو ریچ از اگین 905-607-5000۔ میں ہوں آپ کا دوست فضل ودود۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔